بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اگر دعوت کی زمین میں ایمان کی جڑ ہو، تعلیم کا پانی ہو، ذکر کی فضا ہو، گناہوں سے بچنے کی باڑ ہو، مال جان اوقات اور جذبات کی قربانی کی کھاد ہو، تل ملانے بلبلانے اور گڑ گڑانے والی ہوا ہو، تو اس کے اوپر معاملات و معاشرت کا درخت چڑھے گا، اس پر اخلاق کے پھل لگیں گے، ان پھلوں کے اندر اخلاص کا رس ہوگا اور اس سے پوری دنیا کے انسان مستفید ہوں گے۔ 6 نمبروں کو ایک دوسرے بزرگ نے مختصر انداز سے بیان کیا ہے۔ کلمہ نماز کو لے کر دین کا علم حاصل کرتے ہوئے اللہ کے دھیان کے ساتھ دوسرے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے جذبہ کے ساتھ ساتھ بستی بستی کریا کریا شہر شہر پھرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ پورا دین ہماری زندگیوں میں اور سارے انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب محنت کو سبب بنایا۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اس امت کے ذمہ لگائی گئی ہے۔ یہ محنت ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ یہ محنت سب سے پہلے 6 صفات پر کرنی پڑے گی۔ یہ صفات پورا دین نہیں ہے، بلکہ ان 6 صفات کی محنت کی جائے تو انشاءاللہ تعالی پورے دین کے اوپر چلنا آسان ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب محنت بھی اسی طرح تھی کہ نمبر 1 دوسروں کو دعوت دینا، نمبر 2 اپنے پر مشق اور عمل کرنا، نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ یہ تینوں کام سب سے پہلے 6 صفات پر کرنے ہوں گے، یعنی صفات کی دعوت دینا، مشق کرنا اور دعا کرنا۔ پہلا نمبر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ عبدیت کا بھی ہے۔ ساری کی ساری کامیابیاں صرف اللہ کے ہاتھ میں ہی ہیں۔ اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، باقی سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی صفات حقیقی صفات ہیں، باقی ساری صفات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی اور دونوں جہانوں کی کامیابی صرف اپنے حکم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے پورا کرنے میں رکھی ہے۔ اس کا یقین دل میں اتر جائے، اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے اور اس قدرت سے براہ راست استفادہ ہوں۔ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طریقہ لے کر آئے۔ جب یہ طریقہ اور سلیقہ ہماری زندگیوں میں آئے گا تو پھر اللہ تعالی ہر حال میں کامیابی عطا کر کے دکھائیں گے۔ کلمہ میں اپنے یقین، اپنے جذبے اور اپنے طریقے کو بدلنے کا مطالبہ ہے۔ اللہ کے پاس چیزوں اور حالات کے لامحدود خزانے ہیں۔ اللہ تعالی چیزوں کے اور حالات کے پیدا کرنے والا ہے، اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور کرنے میں مخلوقات میں سے کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، وہ سمیع ہے، سب کو سننے والا ہے، وہ رازق ہے، تمام مخلوقات کو روزی دینے والا ہے، وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، آگ سے جنات کو پیدا کیا، پانی کے اندر مچھلیاں اور دوسرے آبی جاندار پیدا کیے، ہوا کے اندر انسان، پرند چرند اور درندے پیدا کیے، مٹی کے اندر حشرۃ الارض اور نور سے فرشتے پیدا کیے، وہ زندگی موت اور زمین آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، چاند سورج ستارے سیارے سمندروں اور پہاڑوں کو پیدا کرنے والا ہے اور بنانے والا ہے، عزت اور ذلت کے فیصلے کرنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے اور ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ کے پاس غیب کے خزانے ہیں، جو کچھ خشکی اور تری میں ہے وہ سب اس کے علم میں ہے، کوئی پتا بھی گرتا ہے تو وہ اس کو جانتا ہے، کوئی ذرہ یا دانہ زمین کی تاریکیوں میں کہیں گہرائیوں میں پڑا ہے، یا کوئی بھی تر یا اور خشک چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ اس کی روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ ایک کالی چونٹی کالی رات میں کالے پتھر کے نیچے چل رہی ہو، وہ اس کے علم میں ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کی حرکات کو سنتا ہے،
اس کو رزق دیتا ہے، اس کے چھوٹے سے دماغ میں جو خیال اور سوچ ہے وہ اس سے بھی باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ایسی پاک ذات ہے جس کو نہ اس جہاں میں دنیا کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ کسی وہم و گمان کی اس حد تک رسائی ہو سکتی ہے، نہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان کر سکتے ہیں، نہ حوادث زمانہ اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے، نہ گردش روزگار اس کا کوئی اندیشہ ہے۔ وہ ذات ہے جو پہاڑوں تک کے اوزان اور سمندروں تک کے پیمانے جانتا ہے، اور بارش کے قطروں تک کی تعداد اور درختوں کے پتوں تک کا شمار جانتا ہے۔ رات اپنی تاریکیوں میں جن چیزوں کو چھپا لیتی ہے، دن جن چیزوں کو روشن کرتا ہے ان کی گنتی جانتا ہے۔ نہ ایک آسمان دوسرے آسمان کو اس سے چھپا سکتا ہے، نہ ایک زمین دوسری زمین کو اس سے چھپا سکتی ہے، اور نہ کوئی سمندر ان چیزوں کو جو اس کے تہہ میں ہیں اس سے چھپا سکتا ہے، اور نہ کوئی پہاڑ ان چیزوں کو جو اس کے غاروں میں ہیں اس سے چھپا سکتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات اور کمالات والا ہے کہ اگر دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور اتنی ہی مزید سمندر بھی سیاہی بن جائیں، اور کائنات کے تمام درخت کلمے بنا لیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنی شروع کی جائے تو سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت کی تعریف اور صفات ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ ذات ہمیشہ رہے گی، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، وہ حی و قیوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، بننے اور استعمال ہونے میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، وہ سب کا خالق اور مالک ہے، اور کرتی دھرتی ذات اس کی ہے جو چاہے کرے۔ ہمارے دل کا یقین بن جائے کہ اللہ سب کچھ کیے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور سارے کے سارا سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو باپ کے بغیر پیدا کیا، ان کی والدہ پاک مریم کو بند کمرے میں بے موسم کے پھل عطا کیے، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تازہ کھجوریں اور پانی چشمہ عطا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں گویائی عطا فرمائی، بڑے ہو کر ان کے ہاتھوں سے مردوں کو زندہ کروایا، کوڑھی کو ٹھیک کر دیا، اور مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دلوا دیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم بنا لیا، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہا بنا دیا، اژدہا سے پھر عصا بنا دیا، ان کو بحر کلزم سے راستے دیے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تاکہ وہ اس سے اوزار بناتے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا میں اڑایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے پہاڑ سے اونٹنی کو نکالا اور اس نے باہر آ کر بچہ جنا، اصحاب کہف کو 309 سال سلایا اور زندہ رکھا، عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلایا اور ان کے کھانے کو گرم رکھا، سید دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار سور میں حفاظت کی، ان کی انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اپنی قدرت سے 7 آسمانوں کے اوپر بلا کر اپنے سامنے بٹھا کر معراج کرایا، جنگ بدر میں مسلمانوں کی 313 کی تعداد کو اپنے سے 3 گنا پر غالب کیا۔ اصل کرنے والی ذات وہی ہے جو زندہ سے مردہ پیدا کرتی ہے، جیسے مرغی سے انڈا، اور مردے سے زندہ پیدا کرتی ہے جیسے انڈے سے مرغی۔ وہ عجیب ہے، بے مثال ہے۔ اصل طاقت اللہ کی طاقت ہے، کامیابی مال ملک اور عہدے میں نہیں ہے، زندگی کا بننا اور بگڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمارے دل کا یقین بن جائے کہ اللہ ہی زندگی بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگی بگاڑتے ہیں۔ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بنا دی،
نمرود بادشاہ کو تخت پر بٹھا کر اس کی زندگی بگاڑ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بغیر اسباب کے میدان تہیہ میں زندگی بنا دی۔ کھانے کو من و سلوہ عطا کیا، سائے کے لیے بادل قائم کر دیے، پینے کے لیے پتھر سے 12 چشمے جاری کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھ کر زندگی بنا دی۔ مصر کی حکومت عطا کی، اس کے مقابلے میں نافرمانی کرنے والوں کو ناکام کیا۔ فرعون، قارون اور حامان کو حکومت، مال اور عہدے دے کر زندگی بگاڑ دی۔ قوم نوح کو اکثریت میں ناکام کیا۔ قوم عاد کو باوجود طاقت اور قوت کے ناکام کیا۔ قوم سمود اپنی لاجواب انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ ناکام ہوئی۔ قوم سبا کی زندگی زبردست نظام زراعت ہوتے ہوئے زندگی بگڑی۔ قوم شعیب اپنی تجارت میں زندگی بگاڑ بیٹھی۔ قوم لوط، اللہ تعالیٰ نے ان کے برے عملوں پر زندگی اجاڑ دی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی کچے جھونپڑوں میں زندگی بنا دی۔ گویا کہ ان کی زندگی بگڑنا اور بننا باہر کی ظاہری چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کی یقین اور جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد ہے کہ جس طرح ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے، اسی طرح ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمارے پوری کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے طریقوں پر چلنے میں ہے۔ غیروں کے طریقوں پر چلنے سے 100% ناکامی ہے۔ تمام راستے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی تباہی اور بربادی کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے تابع داری کرو، اللہ پاک تم سے محبت کر لے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے مگر جس نے انکار کیا۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انکار سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، جس نے میری تابع داری کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ کلمہ کے فضائل۔ کلمہ لا الہ الا اللہ تمام اذکار سے افضل ترین ذکر ہے، اس کے بے انتہا فضائل ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کا مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کنجیاں ہیں۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پوچھا گیا کہ کلمہ کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ کلمہ اسے حرام کاموں سے روک دیتا ہے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا قیامت کے دن کوئی شخص ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سعادت مند اور نفع اٹھانے والا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ نمبر 4، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ورد تعلیم فرما دیجئے جس سے آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، میرے رب، میں تو کوئی ایسی مخصوص چیز مانگتا ہوں جو مجھے عطا ہو۔ ارشاد ہوا کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھل جائیں یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، شرط یہ کہ کبیرہ گناہ سے پختہ رہے۔ نمبر 6،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کی تجدید کس طرح کی کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو۔ نمبر 7، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کثرت سے کرتے رہو، قبل اس کے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کو پڑھ نہ سکو۔ نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ دل سے حق سمجھ کر اس کو پڑھے اور اس حال میں مر جائے مگر وہ جہنم پر حرام ہو جائے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ نمبر 9، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اعمال نامہ میں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 10، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ پر نہ قبروں میں وحشت ہے نہ میدان حشر میں۔ اس وقت گویا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ جب وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے رنج و غم دور کر دیے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ والوں پر نہ موت کے وقت وحشت ہوگی نہ قبر کے وقت۔ نمبر 11، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس حال میں مرے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پکے دل سے شہادت دیتا ہو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ نمبر 12، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کے لیے اللہ کے یہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، مگر لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا بیٹے کے لیے ان دونوں کے لیے کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ نمبر 13، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نہیں آئے گا کوئی شخص قیامت کے دن کہ لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے کہتا ہو کہ اللہ کی رضا کے سوا کچھ مقصود نہ ہو مگر جہنم اس پر حرام ہوگی۔ نمبر 14، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ سے نہ کوئی عمل بڑھ سکتا ہے اور نہ یہ کلمہ کسی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ نمبر 15، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا حق تعالی شانہ قیامت کے دن اس کو ایسا روشن چہرہ والا اٹھائیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور جس دن تسبیح پڑھے اس دن سے افضل عمل والا ہی اور جس دن یہ تسبیح پڑھے اس دن اس سے افضل عمل والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھے۔ کلمہ کا یقین کیسے آئے گا؟ اس کے لیے کلمہ کے یقین کو حاصل کرنے کے لیے نمبر 1، بار بار اس کلمے کے یقین کو بولنا۔ نمبر 2، بار بار اس کو سننا، اسی کو سوچنا۔ نمبر 3، اسے نگاہ سے دیکھنا اور اللہ ہی سے مانگنا۔ نمبر 4، اپنی دعا کی قوت کو بڑھانا۔ نمبر 5، اپنی ذات سے ان کو کرنا، دوسروں کو کلمے کے یقین کے فضائل سنا کر اس کی محنت کے لیے تیار کرنا، یعنی ایک طرف تو اللہ کی بڑائی، ربوبیت اور قدرت بیان کرنا، دوسرا جس چیز کے اجماع میں یا انفرادی دعوت دی ہے رو رو کر اللہ سے دعا بھی مانگتا ہے۔ دوسرا نمبر نماز ہے۔ نماز کا مقصد ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں صفت صلات پر آ جائے، جیسے کلمہ کا مقصد ہے کہ باہر کی زندگی ٹھیک ہو جائے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سر سے پیر تک اللہ کی رضا والے مخصوص طریقے پر پابندیوں کے ساتھ اپنے آپ کو استعمال کرنا، آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، پیروں کا اور زبان کا استعمال صحیح ہو جائے، دھیان صحیح ہو، اللہ کا ڈر، خوف اور عاجزی والی نماز فضائل کے استحار کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے
اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ نماز ادا کی جائے، یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر ضرورت پوری کریں گے۔ قیام، رکوع، سجدے اور قعدہ میں دھیان جمایا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ نماز فرشتوں کی عبادت کا مجموعہ ہے۔ فرشتے کوئی قیام میں ہیں، کوئی رکوع میں ہیں، کوئی سجدہ میں ہیں اور کوئی قعدہ کی حالت میں ہیں۔ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے ساتھ ادا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح ادا کی جائے جس طرح تم مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز میں خشوع خضوع پیدا کیا جائے۔ نماز کی اوقات، شرائط، ارکان اور آداب کی پوری حفاظت کی جائے۔ نماز مسائل سیکھ کر پڑھی جائے اور فضائل کو ذہن میں رکھا جائے۔ ہر نماز کو پہلی نماز سے بہتر اور زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھا جائے۔ فضائل نماز۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ بے شک کامیاب ہو گئے ہیں وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ احادیث مبارک میں نماز کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ بس اگر نماز پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے، اور اگر یہ بیکار نکلی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز دل کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ نماز اسلام کی علامت ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ آدمی کے اور شر کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ سب سے افضل عمل اور اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے۔ اخیر رات کے 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک وہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نمبر 3، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، ان کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اخلاق کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے۔ نمبر 4، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور گہرا ہو، اور وہ اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے۔ نمبر 5، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نمبر 6، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص 40 دن اخلاق کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب بنے گی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی، اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ نمبر 7 تھا۔ اور نمبر 8،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں میں بکثرت جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دی۔ نمبر 9، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کا مفہوم ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی تو یہ ایسے ہے جیسے اس کے گھر والے مال و دولت سب کچھ چھین گئے، اس کے گھر والے مال و دولت سب کچھ چھن گیا۔ نمبر 10، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالی شانہ نے اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے اور وہ گناہ جس کو اس کے ہاتھوں نے کیا اور وہ گناہ جن کو اس نے آنکھوں سے کیا اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے سب معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ نماز کا حکم اسلام میں بہت محتمم بلشان ہے، مسلمان کی پہچان ہے۔ اس کو خوب خشوع و خضوع سے ادا کیا جائے، با جماعت نماز کی پابندی کی جائے، انفرادی اوقات میں نوافل لمبی رکعتیں پڑھی جائیں، دوسروں کو نماز کی دعوت دی جائے کہ کوئی بھی بالغ مرد عورت معاشرے میں بے نمازی نہ رہے، اللہ سے مقبولیت کی دعا کی جائے۔ نماز کے لیے علم اور دھیان بہت ضروری ہے۔ تیسرا نمبر علم و ذکر ہے۔ علم کے معنی ہی جاننا ہے، مقصد یہ ہے کہ حال کا امر پہچاننا آ جائے، یعنی میرے اللہ اس حال میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ علم کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہم دین کا علم اتنا سیکھیں کہ ہر کام کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے طریقے کے مطابق کر سکیں، حقوق و فرائض پہچان سکیں، جائز ناجائز اور حرام حلال کی تمیز کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ کبھی مقام و مرتبہ کے لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے۔ دین کے علم حاصل کرنے کی فضیلتیں لامحدود ہیں۔ فضائل علم۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے علم صرف اللہ کے لیے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے، اس کی طلب و تلاش عبادت ہے، اس کا یاد کرنا تسبیح ہے، اس کا پڑھنا صدقہ ہے، اس کی تحقیق میں بحث کرنا جہاد ہے، اس کا اہل پر خرچ کرنا قرب الہی ہے، یہ جنت کے راستوں کا نشان ہے، سفر کا ساتھی اور تنہائی میں ایک محدث ہے، یہ خوشی اور رنج میں دلیل ہے، یہ دشمنوں پر تلوار ہے، اس کا مطالعہ روزوں کے برابر ہے، اس سے حلال و حرام کی پہچان ہوتی ہے۔ علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کا تابع ہے، سعید لوگوں کو اس کا الہام کیا جاتا ہے اور بدبخت اس سے محروم ہوتے ہیں، یہ دلوں کی روشنی آنکھوں کا نور ہے۔ علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے، حق تعالی شانہ اس کی وجہ سے ایک جماعت علماء کرام کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے کہ وہ خیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں اور ایسے امام ہوتے ہیں کہ ان کے نشان قدم پر چلا جائے فرشتے ان سے دوستی کی رغبت کرتے ہیں اور اپنے پروں کو برکت اور محبت کے طور پر ان پر ملتے ہیں۔ ہر تر اور خشک چیز ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں، جنگل کے درندے اور چوپائے تک بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ نمبر 3، سرور کونین کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ایک دن کا عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جاہل آدمی کتنا ہی عابد ہو شیطان اس پر قابو پا لینا آسان ہے، مگر عالم پر قبضہ کرنا مشکل ہے۔ نمبر 4، عالم کی فضیلت جاہل عابد اور پر ایسی ہے جیسے چاند کی تاروں پر۔ انبیاء علیہ السلام اپنے ورثہ میں روپیہ پیسہ نہیں چھوڑا کرتے بلکہ ان کا ورثہ تو علم ہوا کرتا ہے، جس نے علم حاصل کر لیا وہ بہت بڑے حصے کا مالک ہو گیا۔
نمبر 5، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تم صبح کو جا کر ایک آیت کلام شریف کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعت سے افضل ہے، اور اگر ایک باب عمل کا سیکھ لے خواہ اس وقت وہ معمولی بے ہو یا نہ ہو تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ نمبر 6، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف سیکھے اور سکھائے۔ نمبر 7، ایک روایت کا مفہوم ہے کہ طالب علم اگر اپنے سعی میں کامیاب ہو گیا اور علم حاصل کر لیا تو دوہرا اجر ملتا ہے، وگرنہ ایک اجر تو اس کا کہیں گیا ہی نہیں۔ نمبر 8، جو شخص صبح مسجد میں گیا اور اس کی غرض صرف یہ تھی کہ کسی نیک بات کو سیکھے یا سکھائے تو اس کو کامل حج کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 9، ایک شخص سرکار دو عالم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت مسجد میں ایک سرخ رنگ کے بچھونے پر تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ علم حاصل کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طالب علم کو مبارک ہو۔ طالب علم کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اس کی زیارت کے لیے ملائکہ اس قدر جمع ہوتے ہیں کہ اوپر تلے جمع ہوتے ہوتے آسمان و دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 10، کسی اچھے کام کی ہدایت کرنے والے کو اس کے کام پر عمل کرنے والوں کے برابر اجر ملتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد مسلمان کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن چند چیزوں کا اجر جاری رہتا ہے۔ ان میں سے ایک علم ہے جس کو سیکھا اور دوسروں کو سکھا کر اس کو پھیلایا۔ علم دو طرح کا ہے، مسائل کا اور فضائل کا۔ مسائل سے عمل کی شکل بنتی ہے اور فضائل سے اس کے اندر روح پیدا ہوتی ہے۔ مسائل تو علماء کرام اور مفتی حضرات کی خدمت میں جا کر معلوم کیے جاتے ہیں، دوسروں میں علم کا شوق پیدا کیا جائے۔ فضائل سنائے جائیں، خود تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا جائے۔ فضائل کی تعلیم باقاعدگی سے مسجدوں اور گھروں میں کی جائے۔ اللہ سے رو کر علم نفع مانگا جائے۔ علم کے ساتھ ساتھ ذکر ضروری ہے تاکہ ہمارے دلوں میں خشوع اور نرمی پیدا ہو۔ ذکر کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا دھیان نصیب ہو جائے۔ حال کا امر معلوم کر کے اللہ کے دھیان کے ساتھ اپنے آپ کو اس عمل میں لگا دینا، یہ ذکر ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیابی پا سکو۔ دوسری جگہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل قرآن و حدیث میں بے شمار بیان ہوتے ہیں۔ فضائل ذکر۔ نمبر 1، فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک ذکر کرنے والوں کے لیے ہے، ذاکرین اس میں سے مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ سی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ نمبر 3، ذکر اللہ کی طرف رجوع پیدا کرتا ہے، جس سے رفتہ رفتہ یہ نوبت آ جاتی ہے کہ ہر چیز حق تعالی شان ہو اس کے جائے پناہ اور ماوا و ملجا بن جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی اور قرب کا سبب ہے، بدن کو اور دل کو قوت بخشتا ہے، چہرہ اور دل کو منور کرتا ہے، اللہ کی مغفرت کا دروازہ کھولتا ہے، دلوں کو زنگ سے صاف کرتا ہے، لغزشوں اور خطاؤں کو دور کرتا ہے، سکینہ اور رحمت کے اترنے کا سبب ہے۔ ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں۔ یہ ایک درخت ہے جس پر معرف کے پھل لگتے ہیں۔ ذکر شکر کی اور اللہ سے دوستی کی جڑ ہے۔ ذکر سے جنت میں گھر اور محلات تعمیر ہوتے ہیں۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالی جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔ نمبر 5،
حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو، دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ نمبر 6، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے نجات دینے والا نہیں ہے۔ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب کھاؤ۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے۔ نمبر 8، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ ہی کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تاکہ اللہ کی ذات کا دھیان نصیب ہو۔ خصوصاً صبح شام اور دوپہر کی پابندی کریں، کم از کم 3 مرتبہ ذیل تسبیح صبح شام اہتمام سے کریں۔ نمبر 1 تیسرا کلمہ، نمبر 2 درود شریف، نمبر 3 استغفار۔ ان تینوں کا اذکار کی بہت فضیلت ہے۔ نمبر 1 تیسرا کلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قول کا مفہوم ہے کہ سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی سے فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم نے 100 غلام عرب آزاد کیے۔ الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم نے 100 گھوڑے، سامان، لگام وغیرہ جہاد میں سواری کے لیے دے دیے۔ اور اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ ایسا ہے گویا تم نے 100 اونٹ قربانی ذبح کی اور وہ قبول ہو گئے۔ اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے تمام آسمان زمین کے درمیان خلا کو بھر دیتا ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں جو مقبول ہو۔ ایسے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ کی بہت سی فضیلت ہیں۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جنت کا ایک پودا ہے، اور یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ کے محبوب کلمے ہیں، زبان پر ہلکے، ترازو میں وزنی اور رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ 100 مرتبہ پڑھنے پر 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 2 درود شریف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھ کر کثرت سے درود پڑھا جائے، کم از کم 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام۔ جو شخص 1 دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمتیں بھیجتے ہیں، 10 خطائیں معاف کرتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلا شک قیامت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص صبح شام 10 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھے اس کو قیامت کے دن میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ مجھ پر درود شریف پڑھنا پل صراط پر گزرنے کے وقت نور ہے، اور جو شخص جمعہ کے دن اسے 80 دفعہ مجھ پر درود بھیجے اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3 استغفار۔ انسان اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر خوب دھیان کے ساتھ اللہ سے توبہ اور معافی مانگے، جو اللہ پاک اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مومنو اللہ کے آگے خوب سچی پکی توبہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے استغفار کیا کرو، اس لیے کہ تم خود دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہو، اس لیے کہ میں خود دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس قادر کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر تم اتنی خطائیں بھی کرو کہ ان خطاؤں سے زمین و آسمان بھر جائیں اور پھر بھی تم اللہ سے مغفرت کی طلب کرو تو اللہ پاک ضرور تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا،
اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان، کہ اگر بالفرض تم بالکل خطائیں نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو خطائیں کرے گی اور پھر اس سے مغفرت طلب کرے تو وہ ان کے گناہ معاف کر دے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو اس کو کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ان تسبیحات کے ساتھ دن رات اور صبح شام کے مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اور قرآن مجید فرقان حمید کا باقاعدگی سے تلاوت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسے ہی فضیلت ہے اور فوقیت حاصل ہے جسے خود اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام مخلوق پر جس شخص نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ہر نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ہوتا ہے۔ قابل رشک دو ہی شخص ہیں، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی اور وہ شب روز اس پر عمل کرتا ہے، دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ شب روز اس مال کو خرچ کرتا رہتا ہے۔ قیامت کے دن قرآن شریف پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور بہشت درجوں پر چڑھتے جاؤ، اور ایسے ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے جاؤ اور بہشت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، اور ایسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے۔ تمہارا مقام وہیں ہے جہاں آخری آیت پر پہنچو۔ اس تیسرے نمبر یعنی علم و ذکر کی دوسروں کو ترغیب دی جائے، ان کے فضائل سنائے جائیں، خود بھی اہتمام کریں، دعا کی قوت کو بھی بڑھائیں اور دعا سے مسائل حل کرائیں، دعائیں مانگی جائیں کہ اللہ مجھے علم و ذکر کی حقیقت نصیب فرما۔ چوتھا نمبر اکرام مسلم ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ ہر مسلمان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے اکرام کرنا، دل سے عزت و احترام کرنا، حقوق سے بڑھ کر دوسروں کو حقوق ادا کرنا۔ مسلمان کی قیمت دل میں ہو، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت اور علماء کرام کی قدر ہمارے دل میں ہو۔ ہمارے ذمے جتنے حقوق ہیں ادا کریں، اپنی خامیاں دیکھیں، دوسروں کی خوبیاں دیکھیں۔ اللہ راضی ہوتے ہیں کلمہ اور نماز سے، اللہ کے بندے راضی ہوتے ہیں احسان اور اخلاق سے۔ دوسروں کے ساتھ عدل اور انصاف کیا جائے۔ اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق یہ ہیں: نمبر 1، جو تجھ سے ناتا توڑ لے اس سے ناتا جوڑو۔ نمبر 2، جو تجھے اپنی عطا سے محروم کر لے تو اسے عطا کر۔ نمبر 3، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ اپنے بازوؤں کو ایمان والوں کے لیے جھکاؤ۔ حسن خلق ایک بہترین نیکی ہے۔ بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ قیامت کے دن نامہ اعمال کے ترازو میں حسن خلق سب سے وزنی ہوگا۔ سب سے زیادہ کامل ایمان ان لوگوں کا ہے جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں، ان کو دن کے روزے رکھنے اور رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھ کر ترک نہ کیا کرو، اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات ہی کر لیا کرو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کر سکے تو کم از کم اپنے ڈول سے پانی ہی ڈول دیا کرے۔ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر گفتگو کر لینا یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سے مسلمان افضل ہیں؟ فرمایا، جن کے ہاتھ اور زبان کے اعضاء سے لوگ محفوظ رہیں۔ اکرام مسلم کے فضائل۔ نمبر 1، جو شخص کسی مسلمان کے کام میں کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں سعی کرتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کرتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص کسی مظلوم کے ساتھ چلا اور اس کے ساتھ معاملے میں کوشش کی یہاں تک کہ اس کے حق
اس کا حق ثابت کر دیا تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو قیامت کے دن پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا۔ نمبر 3، جو شخص کسی کی ایک ضرورت پوری کرے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ایک دنیا کے لیے کافی ہو جائے گی، باقی بہتر جنت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ نمبر 4، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ مسجد نبوی کے اعتکاف سے اٹھ کر ایک شخص کے کام کی سفارش کے لیے چل پڑے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے۔ فرمایا بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے جو شخص اپنے بھائی کے کام کے لیے چلے اور اس کام میں کامیابی ہو جائے تو اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کے واسطے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان زمین کے مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندے کے کام میں لگا رہتا ہے جب تک یہ بندہ کسی دوسرے مسلمان کے کام میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کے پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ نمبر 7، محسن انسانیت آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی نہیں فرماتا، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ نمبر 9، سرور کونین کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایسے وقت میں مسلمان کی مدد نہ کرے کہ اس کی آبرو ریزی ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد سے ایسے وقت اعراض فرماتے ہیں جبکہ وہ مدد کا محتاج ہو۔ نمبر 9، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ کسی مسلمان کی ایک ضرورت پوری کر دو، یہ مجھے زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ نمبر 10، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک مرتبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تکیہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تکیہ میرے لیے رکھ دیا، پھر مجھ سے فرمایا اے سلیمان، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے اور وہ میزبان اس کے اکرام کے لیے تکیہ رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ نمبر 11، سید البشر آقا نامدار حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ نمبر 12، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں: 1، سلام کا جواب دینا، 2، مریض کی بیمار پرسی کرنا، 3، جنازہ کے ساتھ جانا، 4، کھانے کی دعوت قبول کرنا، 5، چھینکنے والے کا جواب دینا۔ نمبر 13، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے علماء کی قدر نہ کرے، وہ ہماری امت میں سے نہیں۔ نمبر 14، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ ان کو خفیف سمجھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ مسلمان۔ وہ 3 شخص یہ ہیں کہ ایک بوڑھا مسلمان، دوسرے عالم، تیسرا منصف حاکم۔ نمبر 15، اکرام مسلم اور اظہار و ہمدردی کی بے نظیر مثالیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں بکثرت ملتی ہیں، جن کی چند نمونے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھوک و پریشانی کی حالت کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر ایک انصاری صحابی اس کو اپنے گھر لے گئے۔ بیوی سے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں،
ان کے اکرام میں کوئی کثریاتی نہ رکھنا۔ بیوی نے عرض کیا کہ تھوڑا سا بچوں کے کھانے کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ صحابی نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو، کھانا مہمان کے سامنے رکھ دو اور بہانے سے چراغ بجھا دینا، ہم ساتھ بیٹھے اندھیرے میں ویسے ہی منہ چلاتے رہیں گے اور مہمان کا پیٹ بھر جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ دونوں میاں بیوی اور بچوں نے فاقہ سے رات گزاری، جس پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ اور ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو۔ باقی حصہ اگلی ویڈیو میں۔